اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہاڑ کے دامن میں آباد ایک چھوٹے سے شہر کے رہنے والے ہیں۔ ان دنوں یہ شہر نہیں ایک قصبہ تھا۔ یہاں کے معاشی حالات بہت خراب تھے۔ خشک سالی کے علاوہ یہاں قبائلوں کی حکمرانی تھی جن کا اپنا الگ معاشرتی نظام تھا۔ جب افلاس سے ہمارے گھر کا چولہا مستقل ٹھنڈا رہنے لگا تو والد صاحب نے یہاں سے کوچ کر جانے میں ہی عافیت جانی۔ سوال یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے کنبے کو لے کر کہاں جائیں گے۔ والد صاحب کے تایا زادہ عرصہ ہوا کراچی چلے گئے تھے۔ وہ بھی محنت اور مزدوری اور روزی روٹی کمانے کے سلسلے میں اپنا یہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ خشک سالی کی وجہ سے گندم کی فصل میں کمی تھی۔ جن دنوں میرے والد رحلت سفر باندھ رہے تھے، ان کے تایا زادہ جن کو ہم چچا ارشاد کہتے ہیں، کراچی سے اپنے اہل خانہ سے ملنے آ گئے۔ ابا نے ان سے مشورہ کیا۔ وہ کہنے لگے، تم فی الحال اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ میرے ساتھ چلو۔ اہل خانہ کو یہیں رہنے دو کیونکہ بڑے شہر میں رہائش کا مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ پہلے تم لوگ کچھ عرصہ محنت مزدوری کر لو، رقم جمع ہو جائے تو بعد میں بیوی بچوں کو بھی بلوا لینا۔ ابا جان نے ان کا مشورہ مان لیا۔ کچھ رقم بھی ادھار ان سے مل گئی جو والد نے اماں کے حوالے کر دی تاکہ خرچہ پانی چلتا رہے۔ میرے دونوں بھائی اکرم اور اسلم ان کے ساتھ کراچی چلے گئے۔ کراچی میں چچا ارشاد نے ایک سستا کرائے کا مکان لے دیا۔ وہ خود بھی نزدیک ہی قیام پذیر تھے۔ جاتے ہی ابا اور دونوں بھائی مزدوری پر لگے۔ چند ماہ بعد انہوں نے اتنی رقم اکٹھی کر لی کہ اماں اور ہم تینوں کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ ابا اور چچا ارشاد عید پر اکٹھے گھر آئے۔ طے یہ ہوا کہ میری شادی چچا ارشاد کے بیٹے طفیل سے کر دی جائے اور طفیل کی بہن ہاجرہ کو میرے بھائی اکرم سے بیاہ کر ہم دونوں کو وہ ساتھ لے جائیں۔ سارا کنبہ ساتھ لے کر نہ جائیں۔ فی الحال رہائش کے لیے بڑا مکان لینا محال تھا۔ میری اور ہاجرہ کی شادیاں وٹے سٹے میں ہو گئیں۔ میں طفیل کی اور ہاجرہ اکرم کی دلہن بن گئی۔ ہم دونوں کو وہ کراچی لے آئے کیونکہ ہوٹل کے سستے کھانے کھانے سے ان کا ہاضمہ خراب رہنے لگا تھا۔ جہاں ہماری رہائش تھی یہ غریبوں کی بستی تھی۔ زیادہ تر لوگ جھگی نشین تھے۔ سامنے ہی بنگلے بنے ہوئے تھے۔ جھگی میں رہنے والی عورتیں ان بنگلوں میں کام کرنے جاتی تھیں اور ان کے مرد چوکیداری کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ مزدور بھی تھے۔ سامنے ایک بنگلے میں ایک دولت مند خاندان آباد تھا۔ میں اپنے گھر کے پردے سے اس کوٹھی کے گیٹ سے اکثر ایک بزرگ شخص کو نکلتے دیکھتی تھی جو اپنی بیٹی کو سہارا دے کر چہل قدمی کے لیے گھر سے باہر لاتا تھا۔ یہ لڑکی 20 برس کی ہوگی۔ خوبصورت نقوش تھے لیکن دیکھنے میں وہ بیمار نظر آتی تھی۔ ان باپ بیٹی کے گھر سے باہر آنے کا ایک خاص وقت مقرر تھا۔ اس وقت میں اور ہاجرہ اکیلی ہوتی تھیں۔ مرد مزدوری کو نکلتے تو صبح کے لیے گئے، شام کے وقت لوٹ کر آتے تھے۔ ہم دونوں کو بنگلوں میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ ہمارا تعلق قبیلے سے تھا اور ہمارے قبیلے کی روایات میں ایک یہ ناپسندیدہ بات تھی کہ ہم عورتیں دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کریں، خواہ گھر میں فاقے ہی کیوں نہ ہوں۔ کام مرد ہی کرتے تھے۔ ہاجرہ کو سلائی کڑھائی کا شوق تھا۔ وہ فارغ وقت میں کڑھائی کرتی جبکہ میں کھانا پکاتی اور دیگر کاموں سے نمٹ کر بور ہوتی تو پردے سے لگ کر جا بیٹھتی اور باہر کا منظر دیکھتی۔ ایک روز اکرم اور طفیل گھر آ رہے تھے۔ طفیل کی نگاہ ایک بٹوے پر گئی جو سامنے والے بنگلے کے گیٹ کے پاس گرا ہوا تھا۔ طفیل نے وہ بٹوا اٹھا لیا۔ کھول کر دیکھا، چند فوٹو، شناختی کارڈ اور 6000 روپے تھے۔ ان دنوں 6000 کی رقم بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تصویر اور شناختی کارڈ سے طفیل نے پہچان لیا کہ یہ سامنے والے صاحب کا بٹوا ہے۔ اس نے گیٹ پر لگی بیل بجائی۔ وہ صاحب باہر آئے۔ میرے خاوند نے بٹوا ان کے حوالے کر دیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور کہا، تم میری فیکٹری میں کام کرو گے؟ تم دیانتدار آدمی ہو۔ مجھ کو کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی۔ اگر تم میٹرک پاس ہو تو میں تم کو اچھی تنخواہ دوں گا۔ طفیل نے میٹرک تو پاس کیا ہوا تھا۔ وہ محنت مزدوری نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی نوکری کی تلاش میں تھا، لہٰذا اس صاحب کی پیشکش قبول کر لی۔ اگلے دن صبح صرف میرا بھائی اکرم مزدوری کے لیے گیا جبکہ طفیل جمیل صاحب کی فیکٹری میں ملازم ہو گیا جہاں اس کا کام مزدوروں کی حاضری لگانا اور ان کی روزانہ کی اجرت کا حساب رکھنا تھا۔ اس کام کی بہت اچھی تنخواہ مل رہی تھی۔
اور وہ بہت خوش بھی تھا کہ اللہ نے اس کی سن لی۔ انہی دنوں کراچی کے حالات کچھ خراب رہنے لگے تو میرے سسر صاحب نے ہم خواتین کو واپس ہمارے گاؤں بھجوا دیا اور اکرم کو اپنے کرائے کے مکان میں بلا لیا۔ طفیل نے جمیل صاحب کی فیکٹری میں رہائش اختیار کر لی۔ طفیل باقاعدگی سے اپنی تنخواہ سے معقول رقم خرچہ کر کے مجھ کو بھجواتا تھا۔ اس کو مفت رہائش مل گئی تھی۔ 6 ماہ بعد صاحب نے اس کو گھر کے سرونٹ کوارٹر میں جگہ دے دی۔ اب صاحب نے اس کو ڈرائیونگ سکھا دی اور اپنا ذاتی ڈرائیور بھی رکھ لیا، کیونکہ طفیل بہت خوش اخلاق، فرما بردار اور ذمہ دار لڑکا تھا۔ ان دنوں صاحب کا پرانا ڈرائیور بیمار ہو کر ملازمت چھوڑ کر چلا گیا۔ اپنے گھر کے اندر جمیل صاحب کسی موزوں آدمی کو رکھنا چاہتے تھے۔ طفیل ان کو موزوں ترین نظر آیا۔ جمیل صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا جو بیرون ملک پڑھنے گیا تو وہیں ہو کر رہ گیا۔ بیٹی بھی ایک ہی تھی جو بیمار تھی اور ان کی بیماری عجیب و غریب تھی۔ کسی کی سمجھ میں اس لڑکی کا مرض نہیں آتا تھا۔ اس لڑکی کا نام ہنا تھا۔ اس کو دورے پڑتے تھے جس کی وجہ سے وہ اتنی لاغر ہو گئی کہ بغیر سہارے کے چل نہیں سکتی تھی۔ وہ گھر میں ویل چیئر پر رہتی۔ جمیل صاحب ہر ہفتے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے۔ ہنا کو فزیوتھراپی کے لیے باقاعدگی سے لے جایا جاتا تھا تاکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو سکے۔ ہنا بہت کم خوراک لیتی اور کھانا بالکل نہ کھاتی، تھوڑے سے دودھ اور جوس پہ گزارا کرتی۔ اسی وجہ سے وہ اتنی ناتواں ہو گئی تھی، بغیر سہارے کھڑی بھی نہ ہو سکتی تھی۔ طفیل کے ذمے جمیل صاحب نے یہ کام لگا دیا کہ وہ وقت پر روگی لڑکی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ لڑکی کی والدہ سوتیلی تھی، شاید اسی لیے وہ ان کے ساتھ نہیں جاتی تھی۔ خود جمیل صاحب جاتے یا وہ ملازمہ جو اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ہنا طفیل سے مانوس ہو گئی، اس سے باتیں کر کے خوش ہوتی۔ اس کو خوش دیکھ کر صاحب بھی خوش ہوتے تھے۔ وہ معصوم بچوں کی طرح باتیں کرتی تھی۔ طفیل اس کا بہت خیال رکھتا تھا کیونکہ وہ قریب المرگ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، اب دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ جمیل صاحب کے لیے یہ خوشی کی نوید تھی۔ طفیل رحمت کا فرشتہ بن ان کے گھر آیا تھا۔ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر وہ اس کی آؤ بھگت و پذیرائی کرنے لگا۔ ایک دن ان کو خیال آیا کہ اگر کوئی غریب نوجوان طفیل جیسا ان کا داماد بن جائے اور بیٹی اچھی ہو جائے تو اس بات میں کیا مذائقہ ہے۔ جہاں دیدہ شخص نے سمجھ لیا کہ ہنا طفیل کو دل سے پسند کرنے لگی ہے، تبھی زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اپنے طفیل کے بارے میں بتا دوں کہ نہایت خوبصورت نوجوان تھا، اونچا لمبا قد، سرخ و سفید رنگت، وہ ہزاروں میں نمایاں لگتا تھا۔ جب صاحب کے گھر کا صاف ستھرا اور اچھا کھانا ملا تو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ ان کے گھر کا ہی فرد نظر آنے لگا۔ ایک دن صاحب دل کی بات لبوں پر لے آئے۔ طفیل کو بلا کر کہا، بیٹا اگر تم غیر شادی شدہ ہو تو میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں۔ تم خوبصورت ہو، سمجھدار، دیانتدار بھی ہو۔ مجھ کو ایسے ہی شریف اور نیک اتوار لڑکے کی تلاش تھی۔ اگر تم میری بیٹی کا سہارا بننے کی پیشکش قبول کر لو تو میں تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ صاحب کی بات سن کر طفیل سوچ میں پڑ گیا۔ ہمارے علاقے میں کئی شادیوں کا رواج ہے، لہٰذا اس کے لیے دوسری شادی وجہ کشمکش نہیں تھی، لیکن در بدری کی تکالیف سے دل میں فتور آ گیا۔ اس نے صاحب کو کہا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے اور ہنا سے شادی پر راضی ہے، بشرطے وہ صحت مند ہو سکتی ہو۔ وہ صحت مند ہو سکتی ہے اگر اس کو خوشی مل جائے جو صرف تم سے شادی کرنے سے مل سکتی ہے، کیونکہ وہ تم کو پسند ہے۔ طفیل نے اندازہ دے دیا۔ تبھی سیٹھ صاحب نے اس کے لیے اپنے گھر پر خاص درزی بلوا کر چند اچھے جوڑے سلوائے اور طفیل سے کہا، اب تم اچھا لباس پہنا کرو اور میں تمہاری مزید تعلیم کے لیے ایک ٹیوٹر رکھ دوں گا۔ ان دنوں ہنا تمام وقت بستر پر رہتی۔ اس کا رنگ پیلا اور گردن پتلی ہو گئی تھی، تاہم جب بھی طفیل کو دیکھتی مسکرا دیتی۔ اس کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ طفیل اس کو ویل چیئر پہ بٹھا کر گھماتا اور باتیں کرتا تو وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتی۔
اب اس کے دوروں میں بھی کمی آتی جا رہی تھی۔ اس کی معصوم آنکھیں مجھ کو اچھی لگتی تھیں اور اس کو لڑکی پر ترس آتا تھا بقول طفیل۔ تبھی میں نے سوچا کہ تم کو سمجھا لوں گا، لیکن یہ لڑکی اگر دوبارہ جی اٹھے تو یہ بڑے ثواب کا کام ہوگا اور ہماری غربت بھی دور ہو جائے گی۔ طفیل کا خیال تھا وہ ہمیشہ مجھے آبائی گاؤں میں ہی رکھے گا، کبھی کبھی ملنے آتا رہے گا ہینا سے شادی کے بعد۔ گویا اس کی قسمت پلٹنے والی تھی۔ اب ہینا کے مردہ لبوں پر مستقل مسکراہٹ رہنے لگی۔ وہ طفیل کا انتظار کرتی، کھانا بھی اس کے ہاتھ سے کھاتی۔ اس میں اتنی توانائی آ گئی تھی کہ بستر سے اٹھ کر باغ میں ٹہلنے لگی تھی۔ ہینا کی زرد رنگت سرخی مائل ہو چکی تھی۔ جمیل صاحب بہت خوش تھے۔ ان کا خیال تھا چند ماہ بعد جب ان کی بیٹی مزید تندرست ہو جائے گی تو اس کے ساتھ طفیل کا نکاح کر دیں گے اور دونوں کو بیرون ملک بھجوا دیں گے۔ 1 سال طفیل ان کے گھر رہا۔ اس دوران ہینا مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ وہ مایوسی کے گھٹ گھٹ اندھیروں سے نکل آئی۔ اب وہ اپنا اچھا برا خوب سوچ سمجھ سکتی تھی۔ اس نے طفیل کو بتا دیا کہ ایک شخص نے اسے محبت کا چکر دے کر دھوکہ دیا تھا، اسی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچی۔ طفیل، اس کی بے وفائی نے مجھے ہلاک کر دیا تھا۔ جب تم نے توجہ کی تو مجھ کو نئی زندگی مل گئی۔ جمیل صاحب نے دیکھا کہ ان کی بیٹی صحت مند ہو چکی ہے۔ تب ان کو خیال آیا کہ وہ ایک انجان لڑکے سے کیوں کر اپنی بیٹی کی شادی کریں جو پہلے ایک مزدور تھا، اب ان کا ڈرائیور ہے۔ دنیا کیا کہے گی؟ انہوں نے بیٹی کو سمجھایا کہ ایک معمولی ڈرائیور کی بیوی بننے سے بہتر ہے کہ تم ایک بار اور سوچ لو۔ تب تک میں طفیل کو دبئی بھجوا دیتا ہوں تاکہ وہ دنیا دیکھ لے اور میرے دوست کے پاس رہ کے کام بھی جان لے۔ ہینا نے باپ سے کہا، جیسے آپ کی مرضی، میں اب کافی سنبھل چکی ہوں، آپ میرے لیے جو بہتر سمجھیں کریں۔ صاحب نے طفیل کو دبئی بھجوا دیا۔ دبئی جانے سے پہلے وہ گھر آیا اور مجھ کو تمام احوال بتا کر کہا، دل چھوٹا مت کرنا، میں بہت جلد ایک امیر آدمی بن کر لوٹوں گا۔ 1 سال وہ دبئی میں جمیل صاحب کے دوست کے پاس ملازمت کرتا رہا۔ اس دوران اچھے پیسے کما لیے، لیکن جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ ہینا کی شادی ایک امیر آدمی کے صاحبزادے سے ہو گئی ہے۔ وہ بہت افسردہ اور مایوس ہوا، کیونکہ جمیل صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی صاحبزادی ہینا بھی اس کے معصوم جذبات سے کھیل گئی تھی۔ اب اسے طفیل کی رفاقت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ طفیل اس حسین بیمار سے شدید محبت کرنے لگا، یا پھر اپنے خوابوں سے جو ہینا کے ساتھ شادی سے وابستہ تھے اب ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ وہ کافی عرصہ اداس اور پریشان رہا اور پھر ایک اور ویزا لے کر دبئی واپس چلا گیا، جہاں وہ 7 برس رہا اور جب لوٹا تو واقعی ایک امیر آدمی بن چکا تھا۔ ان 7 برسوں کی جدائی کو میں نے صبر کے ساتھ سہا، ایک باوفا بیوی کی طرح اس کا انتظار کرتی، روز نماز پڑھ کر اس کے لیے دعا کرتی، اس کی سلامتی سے لوٹ آنے کے لیے عبادت کیا کرتی۔ خدا نے میری عبادت قبول کر لی، میری دعائیں قبول ہو گئیں۔ طفیل نہ صرف ایک امیر آدمی، آج وہ میرا باوفا شوہر ہے جس نے میری خوشی، سکھ اور سکون کا ہر وقت خیال رہتا ہے۔ طفیل کا کہنا ہے، بے شک تم سے دولت کی خاطر بے وفائی کرنے چلا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے مجھ کو بے وفائی سے بچا لیا اور دولت بھی عطا کر دی۔ اب ہم فاقوں کے خوف سے اپنا گھر بھر نہیں چھوڑیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے، اپنے آبائی گاؤں میں رہیں گے اور اسی گاؤں کو گلشن بنائیں گے۔ اس گاؤں کے 80% مرد جو افلاس سے تنگ آ کر کسی زمانے میں دبئی اور سعودی عربیہ محنت مزدوری کی خاطر وطن سے دور پیاروں کی جدائی جھیلنے چلے گئے تھے، وہ وطن خالی ہاتھ نہیں لوٹے، بے انتہا زد مبادلہ لے کر آئے۔ پہلے جہاں ایک بھی بینک نہیں تھا، آج بینک بھی ہیں جو زد مبادلہ سے بھرے ہیں، اور مفلس دیہاتیوں کا ان کی محنت سے کمایا ہوا سرمایہ ہے جو اس پر کوئی بھی قوم فخر کر سکتی ہے۔